السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے اپنے لیے مختلف انداز میں ہدایت دیے ہیں. براہ راست آرڈرز کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ باتیں بتائی ہیں کہ فلاں کام کرو، فلاں کام نہ کرو. ایسے بالکل واضح طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایات دی ہیں. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے واقعات بھی ذکر کیے ہیں. تو بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو ہدایات دیتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے صریح طور پر، واضح طور پر ہدایات بھی دیتے ہیں. تو ویسے ہی آپ بھی اپنے صحابہ کے سامنے گزری ہوئی قوموں کے بہت سارے واقعات بھی آپ نے بتائے ہیں. عام طور پر دنیا والے کہانی، قصے وغیرہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ان کا اپنا مقصد صرف ایک ذہنی تفریح ہوتی ہے، ایک طرح سے اطمینان اور سکون حاصل کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول جو بھی واقعہ، جو بھی قصہ بیان کرتے ہیں، اس کے اندر جن کو سنایا جاتا ہے وہ قصہ اور واقعہ، سننے والوں کے لیے بہت ساری عبرتیں ہوتی ہیں، بہت سارے سبق ہوتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نبی سے کہتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اے نبی آپ لوگوں کو قصے بھی سنایا کیجئے تاکہ وہ ان قصوں کے اندر غور و فکر کریں. بہرحال اللہ اور اس کے رسول جو بھی واقعہ ہم کو بیان کرتے ہیں، جو بھی قصہ بیان کرتے ہیں، یہ کوئی صرف تصوراتی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس روئے زمین پر جو کچھ کے پیش آ چکا ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی وہ قصہ اور واقعہ ہوا کرتا ہے. تو آئیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کے کچھ واقعات جو بیان کیے ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گہوارے میں، جھولا جس کو ہم کہتے ہیں، جھولے میں بات کرنے والے 3 بچے ہیں. یعنی ایسی عمر میں جبکہ وہ بچہ گہوارے میں ہوتا ہے، اس عمر میں 3 بچوں نے بات کیا. تو اس میں سے آپ نے بتایا کہ ایک تو عیسیٰ بن مریم ہے اور دوسرا بچہ جریج کے حق میں گواہی دینے والا بچہ. تو جریج کا واقعہ آپ نے کچھ تفصیل سے اس طرح سے عرض کیا. آپ نے فرمایا کہ جریج یہ بنی اسرائیل کے ایک عابد اور زاہد شخص تھے، اللہ والے، ولی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت لگانے والے ایک بندے تھے. انہوں نے اپنا ایک عبادت خانہ بستی سے ذرا دور الگ تھلگ انہوں نے بنا کر رکھا تھا، جہاں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. لوگوں سے ملنا ملانا یہ سب انہوں نے چھوڑ دیا تھا. پوری جو کچھ بھی دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی جو لذتیں، ان تمام سے کٹ کر وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ کر زندگی گزارنے والے بندے تھے. ایک مرتبہ ان کی والدہ ان کے پاس آتی ہیں اور ان کو آواز دیتی ہیں یا جریج کہہ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت جریج نفل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جریج اپنے دل میں کہتے ہیں اے اللہ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز مکمل کروں یا اپنی والدہ کو ان کے پکارنے پر ان کو جواب دوں. ان کے دل میں بات آئی کہ نہیں، مجھے نماز ہی پڑھنا چاہیے. تو وہ نماز ہی پڑھتے رہ گئے
ان کی والدہ ان کو آواز دیتے دیتے تھک گئی، جب باہر نہیں نکلے جریج تو واپس چلی گئی۔ دوسرے دن آئیں تو دوسرے دن بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، آواز لگائی اپنے بیٹے کو، مگر بیٹا نماز میں مصروف تھا تو اس نے یہی کہا کہ میں نماز مکمل کرتا ہوں، بعد میں اپنی والدہ سے جا کر ملوں گا۔ اس وقت بھی ویسے ہی واپس لوٹ جاتی ہیں۔ تیسرے دن پھر آتی ہیں اپنے بیٹے سے کہ کچھ نہ کچھ بچے سے بات چیت کریں، گفتگو کریں، آواز دیتی ہیں، مگر بچہ ہے کہ نفل نماز میں اس وقت بھی ہوتا ہے اور اس کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ ماں سے بات کرنے سے بھی زیادہ اہم نماز مکمل کرنا ہے، تو وہ اپنی نماز میں ہی لگے رہتے ہیں۔ تو اس وقت ان کی والدہ ایک بد دعا کرتی ہیں اپنے بیٹے کے حق میں، کہتی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ وہ بدکار عورتوں کا چہرہ اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اور ادھر جریج جو کہ بنی اسرائیل کے بڑے عابد و زاہد تھے، بنی اسرائیل میں ان کا خوب چرچا ہوتا ہے کہ یہ بڑے متقی پرہیزگار بڑے ہی عابد و زاہد بندے ہیں کہہ کر۔ تو اس وقت ایک بدکار زناکار عورت بنی اسرائیل کے لوگوں سے چیلنج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جریج کو بھٹکا کے رہوں گی، اگر تم لوگ دیکھنا چاہو تو دیکھو۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں تمہاری اپنی کوشش کر کے دیکھ لو، جریج تمہارے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں۔ تو وہ عورت جریج کے پاس خوب بن سنور کر بن ٹھن کر جریج کے پاس جاتی ہے، مگر جریج اللہ والے بندے، نیک اور متقی بندے، صالح بندے، تو اس عورت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو اس وجہ سے وہ عورت بہت ہی غصے میں آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کام کرتی ہے کہ جریج کا جو عبادت خانہ اس سے لگ کر ایک چرواہا آ کر وہاں اپنی بکریاں وغیرہ چرانے کے بعد آرام کیا کرتا تھا، تو اس چرواہے سے اپنا منہ کالا کرتی ہے، اس کے ساتھ ناجائز تعلق پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد وہ حاملہ ہو کر بچہ جنتی ہے اور بچہ اٹھا کر قوم کے سامنے لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جریج کا ہی بچہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی اور اس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا۔ قوم والے جن کے نزدیک جریج کا بڑا مقام تھا، ان کے تقوی کی وہ باتیں کرتے تھے، مثالیں دیا کرتے تھے، جب اس عورت کی بات انہوں نے سنی تو بلا کسی تحقیق کے گئے اور جریج کا عبادت خانہ توڑنے لگ گئے۔ اس وقت بھی جریج عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جب لوگوں کی کدال اور ان کے یہ سب کیا ہے جو پھوڑنے کی جو بھی آلات تھے اس کے ذریعے جب ان کا وہ عبادت خانہ توڑا پھوڑا جا رہا تھا تو جریج باہر نکل کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، مگر لوگ ان کی ایک نہیں سنتے ہیں، ان کو بھی خوب مارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کتنا متقی اور عبادت گزار سمجھ رہے تھے کہ تم اندر سے اتنے گھناؤنے نکلے کہ تم نے ایک بدکار عورت کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ تو جریج کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری اپنی والدہ کی بد دعا ہی کا نتیجہ ہے کہ آج اس بدکار عورت کا یہ پہلو میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ تو جریج پھر سے وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس بچے کو لے آؤ۔ تو وہ بچہ لوگ حاضر کرتے ہیں تو جریج اس کے یعنی کہ پہلو میں کچھ چبوتے ہیں یا اپنے ہاتھ سے اس کو چھوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ اے بچے تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے۔
تو یہ وہ دوسرا بچہ ہے جو اس وقت بالکل چھوٹی سی عمر میں پیدا ہو کے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ یہ سننا ہوتا ہے کہ سارے لوگ جریج پر پھر سے مر مٹتے ہیں اور ان کو چومنے لگ جاتے ہیں اور ان کی جو نا پاؤں پکڑتے سب کچھ کرتے ہیں اور پھر کہنے لگتے ہیں کہ جریج ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کا یہ عبادت خانہ سونے کی اینٹوں سے چاندی کی اینٹوں سے ہم بنا دیتے ہیں۔ تو جریج کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جیسے کچھ پہلے مٹی سے بنا ہوا تھا اسی طرح تم اسے واپس میرا یہ عبادت خانہ بنا دو۔ تو یہ دوسرا بچہ تھا جو اپنے اس کم عمری میں بات کیا تھا۔ پھر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے بچے کے بارے میں بتایا کہ تیسرا بچہ وہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اچانک ایک بڑا ہی ظاہری جاہ و جلال اور بہت کچھ یعنی کہ حسن اور ذرا خوبصورتی یہ سب یعنی کہ اپنے کپڑے میں پہننے اوڑھنے میں ہر چیز میں بالکل ظاہری شان و شوکت کے ساتھ ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے۔ تو ماں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، کہتی ہے کہ اے اللہ میرے بچے کو بھی اسی طرح بنا دے۔ تو بچہ اپنی ماں کی چھاتی چھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس آدمی کی طرح نہ بنا۔ پھر بچہ دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ ایک بے بس عورت کو، ایک لونڈی کو مارتے پیٹتے اس کو جو نا ہانک کر لے جاتے ہیں اور اس کو تانے دیتے ہیں کہ تو نے چوری کی، تو نے زنا کیا، تو نے فلاں کیا، ایسے۔ تو اس حالت کو دیکھ کر ماں کہتی ہے کہ اے اللہ میرے بچے کو اس طرح سے نہ بنا۔ تو بچہ اپنی ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اسی طرح بنا دے۔ تو ماں اپنے بچے سے خود پوچھتی ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ اس طرح سے بہترین آدمی جو اپنی ظاہری شان و شوکت میں گزر رہا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے بچے کو بھی اسی طرح بنا دے، تو تم نے کہا اللہ سے تم نے دعا کی کہ مجھے ایسا نہ بنا۔ تو بچہ کہتا ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم جابر انسان ہے اور میں اس طرح سے نہیں بننا چاہتا۔ اور پھر بچہ کہتا ہے کہ جس لونڈی کو لوگ مارتے پیٹتے جا رہے تھے اور وہ بیچاری بے بسی میں کہتی جا رہی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ واقعی سچی عورت ہے اور اس کا کوئی گناہ نہیں، لوگ اس پر ایسے ہی الزام لگا کر اسے مارتے پیٹتے جا رہے تھے۔ تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ مجھے اسی عورت کی طرح سے سچا پکا مومن بنا دے۔ تو یہ تین بچوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جریج کے حق میں گواہی دینے والا بچہ اور یہ تیسرا بچہ جو اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا تو اس وقت اس نے بات کی کہتا۔ تو یہ تین بچوں کے بارے میں آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے واقعہ ذکر کیا۔ واقعہ تو اپنی جگہ پر آپ لوگوں نے سن لیا، لیکن ان واقعات میں کیا کچھ ہمارے اپنے لیے سبق ہے، عبرت ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ خود اسی لیے اپنے رسول کو بتاتے ہیں، خود اللہ نے اپنے رسول کو بھی بہت سارے واقعات اسی لیے بتایا تاکہ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں اس لیے اتاری گئی ہیں کہ ان کے اندر غور و فکر کیا جائے، تو قرآن مجید کی آیتوں میں بہت ساری آیتیں واقعات پر مشتمل ہیں، تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنی اسرائیل کے اور گزری ہوئی دیگر اقوام کے بہت سارے واقعات اسی لیے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیے تاکہ اس میں سننے والے غور کریں اور اس میں کیا کچھ عبرت ہے، نصیحت ہے، ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، یہ چیزیں ہم معلوم کریں۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس واقعے سے کیا کچھ ہمارے لیے اپنے لیے نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، ہدایتیں ہیں، یہ انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ ہر واقعے اور قصے کو
خوب غور سے سننے، سمجھنے اور اس میں موجود عبرتیں حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.